اور آج کی اختتامی نشست کی دعا بھی وہ کروائیں گے، اور کچھ موتی، کچھ نصیحتیں وہ ہمارے دامن میں بھی بکھیریں گے۔ اب آپ سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں جناب حافظ محمد علی یزدانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں، بابرکت سعادتیں ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ پچھلے رمضان میں بے شمار لوگ، ہمارے دوست احباب، قریبی رفقاء، جماعتی ساتھی اور عزیز و اقارب ہمارے ساتھ، انہوں نے نماز تراویح کو ادا کیا۔ اسی طرح طاق راتوں میں وہ ہمارے ساتھ عبادت میں رہے، لیکن آج ہم ان اپنے عزیزوں کو، اپنے رفقاء کو، اپنے بھائیوں کو مسجدوں کی صفوں میں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے یہ آخری ایام ہیں۔ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم سے الوداع ہو رہا ہے، اور نہ جانے آج طاق رات ہے، 27ویں رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہو، تو ہمیں مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرنا چاہیے۔ جو گناہ کیے ان گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور صدقے دل سے معافی کو طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کو پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو، سچی توبہ کیا کرو، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے
کھڑے ہو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے جو آپ نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، صرف گناہوں کو ہی معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرما دے گا، اور وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکو۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے اور موذی امراض نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اور آج کل تو یہ کرونا جیسی موذی مرض جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے، پوری دنیا کو بند کر کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا میں کاروبار بھی بند ہیں، فلیٹیں بھی بند ہیں، آمد و رفت بھی بند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، اور جب ہم اجتماعی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس موذی مرض کو ہم سے دور فرما دیں گے۔ اور جو شخص کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا، بے شمار اس نے اپنی انویسٹمنٹ کو لگایا ہوا ہے، ایڈورٹائزنگ بھی کر رہا ہے، پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اتنے زیادہ پیسے تو لگا دیے ہیں، ایڈورٹائزنگ بھی کر رہا ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کو نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کا کاروبار نہیں چل رہا۔ کچھ بھائی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے آتے ہیں، بیٹیوں کے آتے ہیں، بھائیوں کے آتے ہیں، رشتے آ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتے نہیں ہو رہے، اس وجہ سے پریشان ہیں۔ میں ان کو یہ دعوت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور آج گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے رشتوں کا بندوبست بھی فرما دیں گے۔ اور اسی طرح میں نوجوان بھائیوں کو دیکھتا ہوں، انہوں نے ڈگریوں کو حاصل کیا ہوا ہے، ہاتھ میں سی وی کو پکڑا ہوا ہے اور مختلف دفاتر میں چکر لگا رہے ہیں، ان کو نوکری نہیں مل رہی، پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ڈگریوں کو تو حاصل کر لیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، اس وجہ سے آج ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، در بدر پھر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کچھ ایسے بھائی ہیں جن کا کاروبار بھی چل رہا ہے، بزنس بھی ٹھیک ہے، اور اسی طرح گھر بار بھی ہے، گاڑی بھی ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن وہ آ کے کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں مل رہا، ان کو سکون نہیں مل رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ آج ان تمام دنیاوی مسائل کا حل اس دعا میں ہے، اس ذکر میں ہے۔ آؤ آج ہم اس ذکر کو کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے
میں اپنے بات نہیں کر رہا، کسی بڑے کی بات نہیں کر رہا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، استغفار کو طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے 100 مرتبہ استغفار کو طلب کرتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دن میں 700 مرتبہ استغفار کو طلب کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، وہ یہ ذکر کیا کرتے تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضرات گرامی قدر، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد، گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اس کی مثل ایسے ہے کہ جیسا کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس آدمی کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس خوشی کی مثال یوں فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ جنگل کا سفر کر رہا ہے، اور وہ راستے میں چلتے چلتے کسی ایک درخت کے نیچے سو جاتا ہے، اس کو اونگ آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی اس نے اپنی سواری باندھی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کو نظر نہیں آتی، اور اس سواری کے اوپر اس نے اپنا کھانے پینے کا ساز و سامان بھی باندھا ہوا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ جنگل میں نکل پڑتا ہے اپنی سواری کو ڈھونڈنے کے لیے۔ چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو سواری نہیں ملتی، آخر کار وہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے آ کے لیٹ جاتا ہے، اور وہ قریب المرگ ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، پریشان ہے، بھوک بھی ستا رہی ہے، پیاس بھی ستا رہی ہے، پریشان ہے، کیا کروں؟ اور وہ یہ فیل کرتا ہے، یہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ اب مجھے موت آ جانی ہے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے۔ وہ آنکھ کھولتا ہے، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، سواری کے اوپر ساز و سامان بھی موجود ہے، اور وہ خوشی کے اس عالم میں بے ساختہ یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، اے میرے پروردگار، تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے
اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کو کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، شیطان میں اور انسان میں بنیادی فرق کیا ہے وہ میں آپ کو بات بتلا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا سلسلہ شروع کرنا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی دنیا کو نہیں بنایا تھا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور اپنے فرشتوں سے یہ مشورہ کرتے ہیں، میں دنیا میں ایک خلیفہ اور ایک مقرر ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ قَالَ تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتے یہ جواب دیتے ہیں، اے اللہ تو اس انسان کو پیدا کرنے لگا ہے کہ جو دنیا میں جائے گا، لوگوں کو نہ حق قتل کرے گا، فتنہ فساد پیدا کرے گا، لوگوں کا خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا ہم تیری حمد اور تسبیح بیان نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے سامنے دنیا کے حقائق بیان کرنا شروع کر دیے، دنیا کے چیزوں کے نام گننا شروع کر دیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے میرے فرشتوں، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کو بیان کرو، تو فرشتوں سے اس وقت کوئی جواب نہ بن سکا، کوئی جواب نہ دے سکے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم دنیا کے حقائق بیان کرو، تو آدم علیہ السلام نے گویا کے تمام حقائق اور دنیا کی چیزوں کے نام گن کر اللہ تعالیٰ کو بتلا دیے۔ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت آدم کی وجہ سمجھانی تھی فرشتوں کو۔ فرشتے تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ اس انسان کو پیدا کرنے لگا ہے جو دنیا میں فتنہ فساد پیدا کرے گا۔ اب فرشتوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ انسان کی فضیلت کیا ہے، آدم علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس بات کا اعلان فرما دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا اس آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے، ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ اپنی فلسفیانہ مشگافیوں میں پڑ گیا، فلسفیانہ بحث میں پڑ گیا۔ بحث نہیں کرنی چاہیے، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس آدم کو، اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور وہ مثال یہ بیان کرتا ہے جب مٹی کو اوپر پھینکا جاتا ہے، مٹی اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، جب آگ کو زمین پر جلایا جاتا ہے آگ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ انا خیر، کہ میں بہتر ہوں اس سے۔ حضرات گرامی قدر، شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اس کا شمار اللہ تعالیٰ نے کافروں میں سے کر دیا۔ اب آدم کو جنت میں داخل فرما دیا اور فرمایا جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو، جہاں مرضی پھرو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، چلے گئے، دانہ کھا لیا، غلطی ہو گئی۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اسی پر آ چکا ہوں۔ اب غلطی تو
شیطان سے بھی ہوئی اور غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہو رہی ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، دانا کھا لیا، اب غلطی دونوں سے ہو رہی ہے۔ اور جب شیطان سے غلطی ہوئی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بحث شروع کر دی، فلسفیانہ بحث میں پڑ گیا۔ اب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس التجا کو کر دیا، اے اللہ غلطی تو ہو گئی ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ معافی مانگوں، مجھے تو الفاظ بھی نہیں آتے، دوبارہ کہیں معافی مانگتے مانگتے پھر غلطی نہ سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے وہ الفاظ بھی سکھلا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بتلا دیے، یہ الفاظ سکھلا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، ہم نے ظلم کیے ہیں، ہم نے غلطی کی ہے، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آخر میں میری آپ تمام حضرات سے یہ التجا ہے، یہ گزارش ہے کہ آج کے رات ہمیں اللہ تعالیٰ سے صدقے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، استغفار کو طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔